بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ صحابہ کے ہنسنے پر حضور کی تنبیہ اور قبر کی یاد۔ نبی کریم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھل کر ہنس رہی تھی اور ہنسنے کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز دیتی نہ ہو کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا کیا تو آ گیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے زیادہ پسند تھا۔ آج جب تو میرے پاس آیا تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوا اور خوشبوئیں اس تک آتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی بد کردار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، برا کیا جو تو آیا۔ زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے نفرت تھی۔ آج جب تو میرے حوالے ہوا تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھ لے۔ اس کے بعد وہ اس طرح سے اس کو دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور 70 اسد ہے اس پر ایسے تسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر پھنکار مارے تو اس کے اثرات سے زمین پر گھاس تک باقی نہ رہے اور اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کا ایک ایسا باغ ہے جو جہنم کا گڑا ہے یا پھر جنت کا ایک باغ۔ اللہ کا خوف بڑی ضروری اور اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس اکثر کسی گہرائی سوچ میں رہتے تھے اور موت کو کثرت سے یاد کرنا ان کے لیے مفید تھا۔ اس لیے حضور اقدس نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا، کبھی کبھی موت کو بھی یاد کرنا بہت ضروری اور مفید ہے۔ حضرت حنظلہ کو نفاق کا ڈر۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور کی مجلس میں تھے، حضور اقدس نے وعظ فرمایا جس سے قلوب نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی بچے پاس آ گئے اور کچھ دنیا کا ذکر تذکرہ شروع ہو گیا اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور کی مجلس میں تھی۔ خیال آیا کہ پہلے سے کسی حال میں تھا، اب کیا حال ہو گیا؟ میں نے اپنے دل میں کہا تو منافق ہو گیا کہ ظاہر میں حضور اقدس کے سامنے تو وہ حال تھا اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہو گئی۔ میں اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق تشریف لا رہے تھے۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ یہ سن کر فرمانے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور کی خدمت میں ہوتے ہیں اور حضور دوزخ اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ ہم دونوں ہمارے سامنے ہیں، اور جب حضور کے پاس سے آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ کے دھندوں میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی ہے، اس لیے دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر حنظلہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو منافق ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ حنظلہ نے عرض کیا جب ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ آپ ہمارے سامنے ہے، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر بار کے دھندوں میں لگ جا کر بھول جاتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے بستروں پر بھی اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں، لیکن حنظلہ کوئی بات نہیں، یعنی آدمی کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، کھانا پینا، بیوی بچے اور ان کی خیر خبر لینا یہ بھی ضروری چیزیں ہیں، اس لیے اس قسم کے حالات کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں، نہ ہر وقت یہ حاصل ہوتے ہیں اور نہ اس کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی دوسرا دھندا نہیں، نہ بیوی بچے، نہ فکر معاش اور دنیاوی قصے، اور انسان کے ساتھ چونکہ بشرۂ ضرورت لگی ہوئی ہیں اس لیے وہ ہر وقت ایک سی حالت پر نہیں رہ سکتا۔ لیکن غور کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے حضور کے سامنے جو حالت ہماری ہوتی ہے وہ بات میں نہیں رہتی، اس سے اپنے منافق ہونے کا ان کو فکر ہو گیا۔ عشق اسد و ہزار بدگمانی، عشق جس سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانی اور فکر ہو جاتا ہے۔ بیٹے سے محبت ہو اور وہ کہیں سفر میں چلا جائے پھر دیکھے ہر وقت خیریت کی خبر کا فکر رہتا ہے، اور جو یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں طاعون یا فساد ہو گیا پھر خدا جانے کتنے خطوط اور تار پہنچیں گے۔